مسیح یسوع کے پاک اور بزرگ نام میں آپ سب کو سلام۔ خداوند میں امید کرتا ہوں کہ یقیناً آپ خداوند میں محفوظ ہیں، اس لیے کہ خداوند کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے، اس نے ہماری محافظت کا، ہماری معاونت کا، ہمیں محفوظ رکھنے کا ذمہ لیا ہے۔ یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ جب ہم اپنی تفکرات کو، اپنے فکروں کو خدا پر ڈالتے ہیں تو ہمارا خدا ہماری مدد کرتا ہے۔ آج ہم غور کریں گے شادی کے تعلق سے۔ خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ خدا نے انسان کو، یعنی یہ ایک بڑا خوبصورت اور عمیق اور بڑا دلچسپ خداوند نے رشتہ بنایا ہے، اور اس میں خداوند نے ایک بڑا سسپینسیبل اور ایک مکاشفہ بھی رکھا ہے، یعنی 1 سے 2 اور 2 سے 1، یعنی اس کو ہم ڈسکشن کریں گے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ خداوند کے کلام مقدس کے مطابق خدا کیا چاہتا ہے، یہ شادی کا پروسیس جو ہے، یہ پروگرام جو ہے، یہ کس کی طرف سے ہے؟ یہ انسان کی اپنی طرف سے ہے یا خدا کی طرف سے؟ تو یہ ایک مقدس فریضہ ہے، یہ ایک مقدس خداوند کی طرف سے سونپا گیا ایک کام ہے، مقصد ہے، جس کو انسان کو انجام تک پہنچانا چاہیے، اور یہ خداوند کی حدود و قیود پہ رہ کر خدا ہمیں یہ سکھاتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ خدا کی ذات معتبر نے، جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، اس نے اس کا آغاز کیسے کیا ہے۔ پیدائش کی کتاب اور اس کا پہلا باب اگر دیکھیں تو کلام مقدس میں پیدائش کی کتاب پہلے باب کی 26ویں آیت سے لے کر 28ویں آیت تک خدا کے کلام کو اگر پڑھیں تو خدا کا یہ پروگرام ہے۔ خدا نے اس سے پہلے کہ آدم اور حوا کا وجود ہو، اس کو بطور انسان پیدا کیا، اور یہ انسانیت خدا کے مائنڈ میں تھی۔ یہ خدا کا اپنا منصوبہ اور اس کا اپنا پلان تھا کہ وہ آدم کو بنائے اور تمام مخلوقات پر اسے اتھورائز کرے، اختیار بخشے، اتھارٹی دے۔ لکھا ہے کہ پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر بنائیں گے۔ میرے عزیزو، یہ دیکھیں، پہلے مخلوقات تخلیق خدا نے اپنے مائنڈ میں کی ہیں، لیکن چھٹے دن خدا نے ان ساری مخلوقات پر ایک نگہبان، ایک مختار کو بنایا جو ان کی حفاظت کرے اور ان کی نگہبانی کرے، ان کی چوپانی کرے، اور یہ شخص جو ہے، یہ انسان ہے، ان سے جو نکلا ہے، جس کے معنی محبت کے ہوتے ہیں، جو ایک دوسرے کا خیال رکھتا ہے، ایک دوسرے سے پیار کرتا ہے۔ لکھا ہے پھر خدا نے کہا ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی ہی شبیہ کی مانند بنائیں گے، اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چپاؤں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھیں۔ اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ یہ تھیولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے ہے، یہ علم الہی ہے، یہ خدا کا ایتھیکل پوائنٹ سے۔ خدا نے انسان کو اپنی شبیہ پر بنایا ہے، اپنی طرح کا اسے تخلیق کیا ہے، اپنی صورت اسے دی ہے، اپنی اسپرٹ اسے دی ہے۔ اگر آگے جا کر دیکھیں تو ہمیں پھر پتہ چلتا ہے کہ خدا نے زمین کی مٹی سے آدم کو بنایا اور اس میں سے اپنا دم پھونکا اور اس کے نتھروں میں اپنی روح کو پھونکا، تب آدم جو تھا وہ جیتی جان ہو گیا۔ خدا نے شکل جو ظاہری طور پر نظر آتی ہے، یہ بھی اسے اپنی دی ہے، اور اس کو روح بھی اپنا دیا، تاکہ انسان خدا کے کہے ہوئے احکامات کے مطابق اور جو کچھ خدا چاہتا ہے اس طرح کی زندگی گزارے، اور اس کو اتھورائز کیا، اس کو پرائرٹی دی، اس کو سرفرازی دی، اس کو الگ کیا، اس کو انوکھا بنایا۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ کائنات کی ہر چیز بنانے کے بعد نام جو ہے اس کے آدم نے ٹھہرائے ہیں۔ یہ خدا نے اسپیشل حکمت انسان کو بخشی، اور لکھا ہے خدا کے کلام میں، اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا، اور اس کو نر اور ناری ان کو پیدا کیا۔ یہاں تک ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خدا کے مائنڈ میں ہے، یہ خدا کی عقل میں ہے، خدا کی منصوبہ بندی میں آدم اور حوا ہیں۔ لیکن خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ خدا نے اسے نر اور ناری پیدا کیا،
اور اب تک ان کا وجود جو ہے وہ ظاہر نہیں ہوا. اور خدا ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ یہ دو ہیں لیکن خداوند کے منصوبہ کے مطابق ان کا دکھنا ایک ہے لیکن حقیقت میں دو ہیں. اور ان کو جو میسج دیا گیا وہ یہ تھا، اور خدا نے ان کو کیا دی؟ برکت دی. کس کو جی؟ انسان کو، نر اور ناری کو. اور آگے لکھا ہے خداوند نے برکت دے کر انہیں کہا کہ پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور کر دو اور محکوم کرو، بڑھاؤ بھی، آباد بھی کرو، اور اس پر کیا کرو؟ حکم رکھو، ان کو اپنی تابعداری میں رکھو، وہ آپ کے دائرہ اختیار سے باہر نہ رہے. اور آگے لکھا ہے اور سمندر کی مچھلیوں پر اور ہوا کے پرندوں پر اور کل جانوروں پر جو زمین پر چلتے ہیں اختیار رکھو. یہ خداوند کا انتظام ہے، مالک نے اس کو یہ اختیار اور اتھارٹی دی ہے. یہ مین پاور ہے جو خدا کی طرف سے انسان کو ملی اور عطا ہوئی ہے. میرے عزیزو، یہ اختیار خداوند نے اسے دیا ہے. اور خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اب جو کچھ ہو رہا ہے کائنات میں، کیا بڑے بڑے ہاتھی اور شیروں کو، سانپوں کو جو انسان کے بڑے جسم سے ہیلدی ہیں، کیا خدا کے خادموں نے مچھلیوں کو اس انسان نے قابو نہیں کیا؟ یہ خدا کی طرف سے دیا ہوا اختیار ہے، اتھارٹی ہے جو انسان کو بخشی گئی. آئیے دیکھتے ہیں. یہاں تک انسان ہے، نر اور ناری خدا نے اپنے مائنڈ میں بنایا ہے، لیکن یہ دو ابھی ہوئے نہیں ہیں، یہ ایک ہی ہے. پھر خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب یہ ساری کائنات کو خدا نے بنایا، پھر دوسرے باب میں لشکر کا آغاز ہو جاتا ہے. تو خدا نے کہا کہ یہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں. اس کا مطلب ہے کبھی تک جو نظر آ رہا تھا وہ صرف انسان تھا، ابھی تک ہوا اس میں سے نہیں نکلی. تو اگر دوسرے باب کی 21ویں آیت کو دیکھیں تو لکھا ہے اور خداوند نے آدم پر گہری نیند بھیجی. ہوا کا آغاز، ہوا کا نکلنا، ہوا کا وجود جو ہے وہ کدھر سے لیا گیا؟ اور خداوند نے آدم پر گہری نیند بھیجی، وہ سو گیا اور اس نے اس کی پسلیوں میں سے ایک کو نکال لیا اور اس کی جگہ گوشت بھر دیا. اب یہ اگر دیکھیں تو پسلی کس سے لی گئی؟ آدم سے، اور گوشت جو تھا اس جگہ پر بھر دیا. اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ ہوا پر گوشت چڑھا یا لگا وہ بھی سارا آدم سے ہی لیا گیا. اور آگے لکھا ہے خدا کے کلام مقدس میں سے، اور خداوند خدا اس پسلی سے جو اس نے آدم سے نکالی تھی ایک عورت بنا کر اسے آدم کے پاس لایا. اور آدم نے کہا یہ تو اب میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے، اسی لیے وہ ناری کہلائے گی کیونکہ وہ نر سے نکالی گئی ہے. اس واسطے مرد اپنی ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا اور وہ دونوں ایک تن ہوں گے. یہاں پر خداوند ہمیں ایک مکاشفہ دیتا ہے کہ وہ دکھنے میں دو ہیں لیکن ریئلٹی یہ ہے کہ وہ ایک ہیں. میں اس سے پہلے تو یہ نہیں جانتا تھا، لیکن ابھی جب میں یہ خدا کا کلام آپ سب کے ساتھ مل کر تلاوت کر رہا تھا تو اس آیہ مبارکہ نے مجھے یہ اب میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ کیا خدا جیسے آدم کو تخلیق کرتا ہے کیا ہوا کو تخلیق نہیں کر سکتا تھا؟ در حقیقت یہ میرے لیے اور آدم کے لیے یہ میسج تھا کہ خدا کی ذات مدبر نے اس کے لیے صرف ایک ہی پسلی اس میں سے نکال کر اس سے ہوا بنائی. یہ بھی پیغام تھا کہ آدم کے لیے ہوا ایک ہی ہے، نہ کہ دو، کیونکہ جوڑا ایک کا ہی ہوتا ہے. اگر یہ ہو کہ ایک دایاں پاؤں ہو اور 7 بائیں ہوں تو کیا اس کو جوڑا کہیں گے؟ یہ ہرگز نہیں ہوتا. اس لیے خدا نے دو کو ایک میں اور ایک سے دو بنا کر یہ بات ثابت کر دی کہ میاں اور بیوی، عورت اور مرد جو دونوں ہیں ایک ہیں. اگر ایک کی عزت بڑھتی ہے تو عورت کی بھی اس کے ساتھ بڑھتی ہے. اور یہ خدا کا اپنا پلان ہے، بیاہ کرنا، شادی کرنا. میں اس کو چاہتا تو تھا کہ ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا جائے، لیکن میں مختصر کوشش کروں گا کہ آج کے اس پیغام کو اچھے طریقے سے جو ہے پھر بھی تھوڑے وقت میں میں بیان کر سکوں. تو خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ یہ خدا کی تخلیق ہے. وہ اس نے ایک سے پہلے دو کو، پھر دو میں سے ایک کو پھر اکٹھا کر دیا.
پہلے ہوا کو آدم سے نکالا، پھر یہ میسج دیا کہ یہ دو نہیں بلکہ کیا ہیں جی، ایک ہیں. اور پھر حیران کن بات یہ ہے، کبھی کبھی جڑبے بھی ہو ہی جاتے ہیں، لیکن پھر دو میں سے ایک کو پیدا بھی کیا. ہاللیلویہ. خدا کا کلام یہ سکھاتا ہے کہ یہ پیٹ کا پھل جو ہے، یہ عورت اور مرد کو جو خدا انعام دیتا ہے، یہ خدا کی طرف سے فروٹ ہے، یہ اس کی رحمت ہے. اس کے کرم کے سبب سے یہ سب کچھ عطا ہوتا ہے، نہ یہ کسی مرد کی مردانگی کے سبب سے ہے، نہ کسی عورت کی کو دانشمندی کا یہ صلہ ہے. یہ صرف اور صرف اس مالک کل کی رحمت اور فضل اور کرم کے سبب سے ہے، کیونکہ خدا کا کلام یہ سکھاتا ہے کہ پیٹ کا پھل جو ہے یہ خدا کی طرف سے انعام ہے، یہ اس کی طرف سے برکت ہے، اور ان کو ملتی ہے جو خدا سے ڈرتے ہیں. اور یہ بھی نہیں ہے کہ اگر اس میں سٹیبلٹی ہو تو کوئی خدا آپ پر قہر آلودہ ہے. میں حیران ہو جاتا ہوں کہ خدا کے کلام مقدس کو اگر دیکھیں تو بائبل مقدس میں 7 ایسے جوڑے ہمیں ملتے ہیں جو ایسی عورتیں اور جو بانجھ تھے جن کے پاس اولاد نہیں تھی، لیکن خداوند نے جب تک انہیں اپنے مطابق نہ بنا لیا اس وقت تک انہیں اولاد نہ دی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی ہماری زندگی میں کمی کمزوری ہو تو خدا کی ذات معتبر ہمیں اس بھٹی میں سے گزار کر اپنے لائق بنا رہی ہوتی ہے. تو ہمیں ہر صورتحال میں خدا کی شکرداری کرنی ہے. جو خدا باپ ہے وہ ہماری فکر کرتا ہے، وہ ہمیں سنبھالتا ہے، وہ ہماری فکروں کو صرف کرتا نہیں پایا تکمیل تک ہمیں پہنچاتا ہے، ہماری دعاؤں کو سنتا اور ان کا جواب دیتا ہے. ہمارے لیے اگر بر وقت ہمیں کوئی چیز نہیں ملتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند نے ہمارے لیے کوئی بہتر اور چیز رکھی ہوئی ہے. ہاللیلویہ. خدا کا کلام دوسرے نمبر پر ہم دیکھیں گے کہ یہ ہم نے پیدائش کی کتاب میں دیکھا تو پہلا کرنتھیوں 11:9 میں اگر دیکھیں تو وہاں پر بھی خدا کا خادم رسول اعظم مقدس پول جو ہے وہ فرماتا ہے کہ یہ خدا کی طرف سے ایک انتظام ہے، اور عورت اور مرد کو خدا نے دو نہیں بلکہ ایک بنایا ہے. پیدائش 2:18 میں ہم نے دیکھا، پیدائش 2:18 اور 24 میں اس کا ہمیں تذکرہ ملتا ہے. لیکن خدا کا کلام ہمیں اور بھی بڑی خوبصورتی سے اس کی بنڈ کرتے ہوئے بتاتا ہے. امثال کی کتاب اس کا 18واں باب اگر اس کی 22ویں آیت کو دیکھیں تو خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ جسے بیوی ملی اسے تحفہ ملا. کس کی طرف سے ملا جی؟ اس پر خدا کا فضل ہوا اور اسے کیا ہوا؟ تحفہ خدا کی طرف سے عطا ہوا. یہ ایک اسپرچولیٹی کی بات کر رہا ہوں، یہ ان لوگوں کی بات ہے جو خدا کے کلام میں مقدس کو جانتے، پڑھتے، سنتے، بیان کرتے ہیں، گیان کرتے ہیں. یہ ہر مین کی بات نہیں ہے، یہ ہر شخص کی بات نہیں ہے، یہ دنیا کے تمام مردوں کی طرف سے یہ پیغام ان کا نہیں ہے، یہ پیغام ایمانداروں کا ہے، یہ پیغام ان لوگوں کا ہے جو خدا کے کلام کو سمجھتے ہیں. لیکن یہ اور لوگوں کی، یہ ایمانداروں کی یہ بات نہیں ہے. عورت کے متعلق مختلف ٹائٹل رکھنے، خدا کا کلام نہ عورت کو نہ مرد کو الگ الگ نہیں بلکہ خدا کا کلام ان دونوں کو یونائٹ، اکٹھا، دو میں ایک اور ایک سے دو میں ثابت کرتا ہے کہ یہ دونوں الگ الگ تو ہیں لیکن ایک ہی ہیں. کیونکہ ہم اگر دیکھتے ہیں، میں تھوڑا آگے چل کر پہلے بات کرتا ہوں. اور دوسری بات، پہلی بات ہم نے دیکھا کہ خدا نے آدم اور حوا کو بنایا، اور حوا کہاں سے لی گئی؟ پہلے انسان ایک تھا، پھر دو. پھر دیکھتے ہیں کہ مثال کا مصنف مقدس سلیمان یہ کہتا ہے کہ جسے بیوی ملی اس پر خدا کا فضل ہوا اور اسے خدا کی طرف سے کیا ملا جی؟ تحفہ ملا. عنایت ہوئی، خدا کا کرم اس پر ہوا. اور دوسری بات پھر وہ 15:19-14 میں کہتا ہے کہ دیکھو گھر اور مال و دولت تو باپ اور ماں کی طرف سے انسان کو میراث میں ملتی ہیں، لیکن دانشمند بیوی جو ہے وہ خداوند کی طرف سے عطا ہوتی ہے. پہلے اس نے بیوی کی بات کی ہے، پھر وہ دانشمند وہ اس کو کلیئر کرتا ہے یہ کون سی بیوی ہے جو خداوند کی طرف سے تحفے کے طور پر انسان کو عطا ہوتی ہے. وہ دنا بیوی ہے جو اپنے شوہر کا ساتھ دیتی ہے، جو اپنے شوہر کی رویا میں خود کو سبمٹ کرتی ہے، شامل کرتی ہے. جو کچھ آدم کو سونپا گیا تھا وہ اس کے ساتھ چل کر اپنی زندگی تک اگر شوہر اس کے لیے اپنی زندگی کی قربانی دیتا ہے تو عورت بھی پیچھے نہیں ہٹتی. دو جیسے ایک بڑی مشہور اگزامپل ہے، بلکہ یہ ریالٹی ہے کہ شوہر اور بیوی جو ہیں یہ دونوں ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں. تو اگر ایک پہیہ نہ ہو تو ایک گاڑی پہ چلنا
تو بڑا مشکل ہے. چلا تو کچھ لیتے ہیں یہ لڑکے لیکن اسے من بھی نہیں کہتے ہیں, اس کے خلاف جو ہے قانونی کارروائی ہوتی ہے. سو میرے عزیزو, ہم دونوں, کیونکہ کلام میں اس پہ لکھا ہے کہ عورت اور مرد دونوں زندگی کی نعمت کے وارث ہونے کے لیے بلائے گئے ہیں, دونوں کے لیے ایک جیسے احکامات ہیں. آدم کو اگر اس درخت کے پاس جانے کے لیے منع کیا گیا تھا تو ہوا کو بھی منع کیا گیا تھا. اگر ہوا نے وہ کیا تو نقصان آدم کا بھی ہوا. یہ قربانی تو آدم کی ہے کہ وہ باوجود اس کے کہ ہوا نے یہ پھل کھایا اور اسے کھلایا بھی, پھر بھی اس سے جدا تو نہیں ہوتا, وہ اس کے ساتھ ہی رہتا ہے. یہ ازل سے لے کر اب تک چل رہے ہیں. سو خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں عورت اور مرد دونوں جو ہیں یہ خدا کی طرف سے, مرد عورت کے لیے نیک مرد, دانش مند مرد خدا کی طرف سے تحفہ اور گفٹ ہے, اور نیک اور دانش مند عورتیں جو ہیں یہ نیک مردوں کے لیے خدا کی طرف سے تحفہ ہیں, خدا کا بڑا ایک گفٹ ہے, خدا کی طرف سے ایک بڑا انعام ہے. اور خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے اس بات کی تائید کرتے ہوئے کہ اس میں ساری باتوں میں جو ہم شادی کرتے ہیں, بیاہ کرتے ہیں, اس میں خدا کا حصہ ہے. خدا چاہتا ہے, اگر متی 19 باب کو دیکھیں, اس کے چوتھی یا پہلی آیت سے چھٹی آیت تک پڑھیں تو وہاں فقی اور فریسی خدا کے پاس آتے ہیں. وہ بیاہ اور شادی کے متعلق بات کرتے ہوئے طلاق کی بات کرتے ہیں. تو میرا اور آپ کا باپ جو آسمانی باپ ہے وہ اس بات کو بالکل پسند نہیں کرتے. خداوند نے کہا کہ جس نے ابتدا میں سے ہی ان دو کو ایک بنایا, مرد اور عورت جو ہے یہ دو نہیں بلکہ ایک ہیں, اور میں نے اسے جوڑا ہے, اس میں سے میں نے ہوا کو نکالا ہے. یہ میرا سسٹم ہے. بس جسے خدا نے جوڑا ہے اسے آدمی جدا نہ کرے. سم ٹائم یہ بھی ہوتا ہے, کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جو کوئی اپنی بڑائی چاہتا ہے اور اپنے لیے خدا کے کلام کو استعمال کرتا ہے وہ احمق ہے, وہ دنا نہیں ہے. سم ٹائم کلام مقدس میں یہ بھی لکھا ہے کہ احمق کی دوستی وہ دشمنیوں سے بھی بڑی دشمنی ہے, کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ کیا وہ کر رہا ہے. جب اسے عقل نہیں ہے کسی بھی کام کو پیش کرنے کی کہ وہ تباہی کا سبب بنتا ہے. خدا کا کلام جو ہے ہمیں یہ سکھاتا ہے, ہم کلام کریں یا بات کریں, میسج دیں یا کچھ بھی کریں, تو ہم ان کو دونوں کو جوڑنے کی تعلیم دیں, جوڑ کر رکھیں, نہ کہ ان کو جدا کرنے کا میسج دیں. تو خدا کا کلام جو ہے ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ میاں اور بیوی, عورت اور مرد دونوں ایک ہیں, ان کی ایک جیسی رسپیکٹ ہے, ان میں کوئی بھی ایک بھی کم درجے کا نہیں اور نہ کوئی اوتم درجے کا ہے. جب خدا نے ان کو سرفراز و سر بلند کیا ہے تو پھر کون ان کی جو ہے وہ درجے کو لو کر سکتا ہے؟ کون اس کے درجے, جو درجہ خدا نے دیا ہے نہ اسے کوئی بڑھا سکتا ہے نہ اسے کوئی کم کر سکتا ہے. سو خداوند نے ان کو یہ جواب دیا کہ جس کو خدا نے جوڑا ہے اسے آدمی جدا نہ کرے. تو کوئی بھی انسان جو سمجھتا ہے کہ میں کلام مقدس کو جانتا ہوں, پہچانتا ہوں, بیان کر سکتا ہوں, اسے بھی کیئرفل رہنا چاہیے کہ اس کے کہنے سے کسی کے خاندان میں کوئی دراڑ تو نہیں پڑ رہی. خدا نے خود جوڑا ہے اور ہمیں جوڑنے کے لیے بھیجا ہے تاکہ ہمارے بچے, ہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑت رہیں, ہماری قوم کی بیٹیاں بیٹے ایک دوسرے کی عزت کریں, شوہر اور مرد کی صورت میں, بیوی کی صورت میں, اور خدا کا نام ان کی زندگیوں میں جلال پائے. اگر عبرانیوں 13:4 کو دیکھیں تو مقدس پولس رسول فرماتے ہیں کہ بیاہ کرنا تم میں عزت کی, یہ عزت کی بات ہے, عزت کی بات, ہم بیاہ کرنا عزت کی بات ہے. تھموتھیوس اس بات کو, تھموتھیوس کو خط لکھتے ہوئے پول پھر یہ کہتے ہیں, اور میں حیران ہو جاتا ہوں اس تعلیم پر, لکھا ہے کہ جوان بیوائیں جو ہیں وہ بیاہ کریں اور اپنے بچوں کا اور شوہر کا خیال رکھیں, اپنے گھر کی خدمت گزاری میں اپنا وقت گزاریں. یہ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے. اور پھر بیواؤں کے متعلق لکھا ہے کہ بیوہ وہ کنسیڈر ہو جو ایک شوہر کی بیوی ہو, جو زیادہ شوہروں کے ساتھ وقت گزار چکی ہو. خدا کا کلام یہ سکھاتا ہے کہ اسے بیوہ عورتوں میں کنسیڈر نہ کیا جائے. سو خداوند نے صرف بیاہ کرنے کی, شادی کی تعلیم نہیں دی بلکہ شوہر اور بیوی کو محبت اور ایک دوسرے سے عزت, ایک دوسرے کی عزت اور محبت کرنے کی تعلیم دی ہے. اور بالکل شادی کی تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ بذات خود خداوند نے دفاع کیا ہے.
खुदावंद ने शादियों में शमूलियत की है। अगर यूहन्ना की इंजील दूसरे बाब को पढ़ते हैं तो वहाँ काना गलील में यीशु अल मसीह जो रब्बे कायनात, खालिक़े कुल, कलमा कायनात और जिसने कायनात को तख्लीक किया, बनाया है, वो खुद वहाँ गए हैं और वहाँ उनकी कमी जो मैं की सूरत में थी उसको पूरा करके ये बात साबित कर दी कि खुदावंद को आपकी खुशियों में खुशी है। वो चाहता है कि लोग शादी और ब्याह करें, ये इज्जत की बात है। पैदाइश की किताब 2:24 को हमने देखा है। लेकिन मैं आखिर में एक बात करना चाहता हूँ, वो खूबसूरत बात जो खुदावंद ने, मैं आज यहाँ तक बात कर रहा हूँ कि औरत और मर्द के तलक से ये दोनों ज़िंदगी की नेमतों के वारिस हैं, दोनों बरक़ात के लिए बुलाए गए हैं, दोनों खुदा के बेटियाँ और बेटे हैं, दोनों खुदावंद की तरफ से मुक़द्दस ठहराए गए हैं, दोनों का अनाम एक जैसा है, मुकाम एक जैसा है। लेकिन ये खुदा ने एक सिस्टम बनाया है। आप मुझे ये बताइए, जो कोने का पत्थर होता है, जो मसीह यीशु भी है, जो कोने का पत्थर होता है, जो हमारा मसीह यीशु भी है, जिस पर बिल्डिंग उस्तवार की जाती है। बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं कोने का पत्थर कौन सा आता है। कोने का पत्थर सिर्फ मसीह लोग जानते हैं। वो होता है जब बिल्डिंग तैयार की जाती है तो जिस पत्थर पर नींव रखी जाती है उसे कोने का पत्थर कहते हैं। तो नींव कम अज कम जो है अगर थोड़ा भी ज़मीन में हो तो वो 4-4.5 फुट जाती है। और अगर मैं जहाँ खड़ा हूँ, अब मेरा घर जो है ये 12 फुट, हमारा जो कोने का पत्थर यानी हमारी नींव जो है यहाँ से 12 फुट ज़मीन में है। ये बिल्डिंग जो ऊपर नज़र आ रही है ये उस नींव पर उस्तवार है। तो क्या वो पत्थर जो कोने का जो बिल्डिंग को संभालता है उसने कहीं कहा, उसने कभी एतराज़ किया कि मुझे नींव में क्यों लगाया गया, मैं इस बिल्डिंग का बोझ उठाता हूँ, मुझे क्यों किंगरे पर नहीं सजाया गया, मेरा क्यों टाइटल बनाकर ऊपर नहीं लगाया गया, मुझे जो है वो फैशनेबल या फर्निश्ड टाइल के तौर पर क्यों नहीं यूज़ किया गया कि लोग मुझे देखें। मेरे अजीजों, अगर बिल्डिंग की खूबसूरती बाहर से नज़र आती है तो इसका मतलब यह है कि इसके नीचे जो गर्दो गबार गार है, ज़मीन की तमाम तलखियाँ सहने वाले वो ईंटें और पत्थर हैं जो ज़मीन के नीचे हैं, असल में कद्र व मंज़लत उनकी है। मेरे अजीजों, खुदा जिसको जो जगह दे, कलाम मुक़द्दस पर लिखा है कि हम खुदावंद के बदन के उज़्व हैं। तो अगर आँख कहे कि मैं कान हूँ तो ये कैसे हो सकता है? अगर कान की जगह पर आंख लगा कर देखें और कान को आंख की जगह पर लगा कर देखें, लोग आपको देखकर अपना मुंह छिपा लेंगे, चेहरा छिपा लेंगे कि ये किस तरह का अजीब व गरीब आदमी है, किस तरह की इसकी शक्ल है। मैंने कई मांगने वालों को देखा, उनके बड़े बड़े मुंह हैं, बड़े बड़े कान हैं, तो लोग उसकी वजह से खुदा का खौफ करते हैं, डरते हैं कि माल के कुल कुछ भी कर सकता है, उनको देते हैं कि खुदा तेरा शुक्र करते हैं कि तूने मुझे बचा कर रखा है हर आफत से। मेरे अजीजों, खुदा ने जिस जगह पर आपको रखा है, जिस जगह के लिए आपको बनाया है, आप उस जगह पर शुक्रगुजारी करें। अगर देखिए कोई भी दफ्तर है, ऑफिस है, वहाँ एक सीनियर होता है, बाकी उसके जूनियर होते हैं। इसी तरह खुदा का कलाम में ये सिखाता है कि जैसे मसीही जो है वो कलीसिया का सर है और यीशु मसीह नासरी का खुदा बाप, जो कुछ खुदा बाप कहता है, जो करता है, बेटा वही करता है। इसलिए खुदा का कलाम ये सिखाता है कि जैसे कलीसिया का सर शोहर है, इसी तरह हर औरत का सर जो है वो मर्द है। और जिस तरह कलीसिया खुदा के ताबे है, इसी तरह औरतें भी अपने मर्दों के, अपने शोहरों के ताबे रहें। मैं नहीं समझता, मेरी शादी को 33 साल हो चले हैं, 33वां साल मेरा सर्विस का है। मैंने तो कभी आज तक ये बात नहीं कही कि अगर मेरी बीवी मुझे कोई बात कहे तो मैं उसे कहूँ कि ये बात ही गलत है, ये हो ही नहीं सकता। कभी मैंने, और मैं इस बात की तारीफ भी करता हूँ कि मैंने 33 साल में पता नहीं कितने उतार चढ़ाव या गलत बोला होगा, लेकिन खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि जो खुदावंद ने मुझे तोहफा दिया है, जो खुदावंद ने मेरे साथ अपनी बेटी को जोड़ा है, उसकी जुड़त के लिए मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि ये वाकई ही खुदा की तरफ से है। उसने 33 साल में कोई ऐसी बात अपने मुंह से नहीं निकाली कि जिससे मेरी लहाई हो या मेरी गीबत हो या मेरी किसी भी कमी को उसने दूसरे के साथ शेयर किया। ये खुदावंद का इनाम है। मैं ये जानता हूँ कि मेरे माँ बाप ने बतने मादर से मुझे अपने लिए, खुदा के लिए चुना रखा, तो खुदा ने, मैं नहीं जानता था, जो मेरा साथी था खुदा ने उससे भी संभाल कर रखा और उसे ऐसा सबा और मिजाज दिया कि वो वाकई बहुत सारी एजुकेटेड
पढ़ी लिखी औरतों में से मैं ईमान रखता हूँ वो एक है, वो एजुकेटेड और एजुकेशनल होने के बावजूद इस तरह से अपने शोहरों का साथ नहीं दे पाती, उनके मजाज और उनके लंग और उनके हया और पर्दे का, जिस तरह वो ना पढ़ लिख कर भी मेरे साथ चल रहे। ये खुदा का इनाम है। और मेरा खुदा ये सिखाता है कि शोहर जो है वो औरत को इज्जत दे। महफिल में अगर कोई सहल लायक है तो उसकी महफिल में उसकी तारीफ करें। मैं खुदामंद में खुदा का खादम होता हुआ पूरे सिद्ध के दिल से इस बात की वड्याई खुदा के फजल की कर रहा हूँ कि खुदा पूरे यूट्यूब पर दुनिया में इस बात की मैं तारीफ कर रहा हूँ। क्यों नहीं, जो काबिल तारीफ है उसकी तारीफ की जाती है और ये उसका हक और राइट है। कलाम मुक़द्दस में खुदाम का खादम मुक़द्दस पौल जो है इसकी वालदा उसे कहती है कि ऐसी औरत जो सतूदे है, जो सुबह सवेरे उठती है, अपने ख़ानदान के लिए नगारिस अपने तकले पर हाथ चलाती है, मेहनत करती है, उसकी तारीफ महफिल में मजलिस में करो। और मैं ये समझता हूँ कि जो कुछ मैं कौशल के लिए शुक्रगुजारी करता हूँ, खुदाम की ये खादम है जो सुबह हमारे उठने से पहले उठती है, हमारे सोने के बाद सोती है और सब कुछ हम सब का यही करती है। और मैं खुदाम की तारीफ करता हूँ इसके लिए दुआ को भी कि खुदाम इसे कुव्वत, ताकत, सरबलंदी, सरफराजी और इस सारे काम के इवज में अपने पाक और मुक़द्दस किताब हयात में इसके कामों को लिखे और इसके दर्जात को बुलंद करके और इससे वो जज़ा दे जो इसका राइट है। मैं ईमान रखता हूँ वो देगा, क्योंकि लिखे है कलाम मुक़द्दस में कि खुदा आप लोगों को पहचानता है। मेरे अजीज़ों, आखिर में एक और बात करना चाहता हूँ कि अगर शोहर सरफराजी पाता है तो उसकी बीवी भी उतनी ही उसके साथ सरफराजी पाती है। एक शोहर अगर पास्टर है तो उसकी बीवी प्रीस्ट कहलाती है, अगर वो टीचर है तो उसकी बीवी टीचर कहलाती है, अगर वो जज है तो उसकी बीवी जजेस 2 कहलाती है, अगर वो डॉक्टर है तो उसकी बीवी बेशक टीचर हो या कुछ भी ना हो वो भी डॉक्टर कहलाती है, अगर वो थानेदार है तो उसकी बीवी थानेदार नहीं कहलाती है। ये उसका एक मुकाम रब ने इसलिए दिया है कि वो औरत मर्द में से है और मर्द औरत में से है। मुक़द्दस पौल ये कहते हैं कि ना ये है, समटाइम ये भी होता है ना कि हम ये कहते हैं कि ये मर्द में से औरत निकली है, ये भी खुदा के खादम ने क्लियर किया। ये खुदा का इंतज़ाम है कि वो मर्द में से औरत को ले ले या औरत में से मर्द को ले ले, इससे हमारी कोई वड्याई नहीं है। ये खुदा का इंतज़ाम है कि उसने हमें किस तरह से तरतीब किया है, किस तरह से बनाया है। पौल ये कहते हैं कि ना मर्द इस बात पर फ़ख्र करे, ना औरत इस बात पर अपने आप को ये समझते कि मैं मर्द में से निकलूँ। ये खुदा का इंतज़ाम है। जहाँ खुदा आपको रखे आपके लिए वही जगह इज्जत और एहतराम की है। अगर आप खुदा की ताबेदारी करते हैं तो देन यू आर वेरी वेरी रिस्पेक्टेड। अगर आप खुदा को तालीम देते हैं, आप खुदा के दिए हुए मुकाम से मुनहरफ होकर नाशुक्री करते हैं, तो याद रखिए मैं और आप हर वो शख्स जो खुदा के दिए हुए मुकाम से इनकार करता है वो सज़ा पाएगा और जज़ा उसे मिलेगी जो ताबेदारी करता है। आइए खुदा के दिए हुए मुकाम, दी हुई जगह की इज्जत कीजिए, शुक्रगुजारी कीजिए कि उसने आपको मर्द और औरत बनाया है। आज हमने सीखा है कि शादी खुदाम की तरफ से ब्याह करना तुम में इज्जत की बात है। आज का हमारा टाइटल है 1 से 2 और 2 में से 1। ये खुदा का इंतज़ाम है और जब ये जुदा नहीं है तो फिर इनकी इज्जत कैसे छोटी बड़ी हो सकती है। ये दोनों रिस्पेक्टेड हैं, दोनों जलाल के वारिस हैं, दोनों ज़िंदगी के वारिस हैं और इसीलिए खुदा की ज़ाते मोतबर ने हमें बुलाया है। आइए शोहर और मर्द, बीवियाँ और मर्द जो हैं एक दूसरे की इज्जत करें, अपने आप को ज़िंदगी के वारिस समझें, साथ रहें, चलते रहें, बड़ों की इज्जत करें, छोटों से प्यार करें ताकि खुदा का कलाम हमारी ज़िंदगियों में इज्जत पाए। यीशु मसीह नासरी के नाम में मेरी दुआ है कि मुझे और आपको खुदा इस कलाम पर अमल पैरा होने का फजल कामिल अता करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।